صفحہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 14 مکمل ہوئی تھی، 15 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 26 آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا اس سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافق لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایسے لوگ جو حدیبیہ کے سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہوئے، اس سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ساتھ نہ دیا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کے اندر انہی لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے سفر سے مدینہ طیبہ میں بخیر و عافیت واپس لوٹے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ خیبر کے یہودی مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے مشرکین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان، ان لوگوں نے بھی خوب تیاری کی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ یہ افواہ کے طور پر بھی پھیل جاتی ہیں، اس لیے جب تک حقیقت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند سمجھدار ساتھیوں کو بھیجا کہ تم سیاح بن کر یا مسافر بن کر یا تم تاجر بن کر خیبر میں جاؤ اور وہاں جا کر اس بات کا جائزہ لو کیا واقعتاً خیبر کے یہودی جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ چند ساتھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو بھیجا وہ وہاں پر گئے، حالات کا جائزہ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رپورٹ پیش کی کہ اللہ کے محبوب واقعتاً وہ یہودی مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ان کو یہاں پر آنے کی تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ ہم خود جو ہیں وہاں پر پہنچیں گے اور ان کو اچھی طرح جو ہے ان کا جائزہ لیں گے اور ان سے نمٹ کر آئیں گے۔ اب خیبر تو مدینہ طیبہ سے انگریزی میلوں کے لحاظ سے تقریباً 200 میل دور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو جو عمرہ کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور حدیبیہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹ آئے تھے، یعنی کم و بیش 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان اصحاب سے کہا کہ جو میرے ساتھ
हुदैबिया तक गए थे वही मेरे साथ इस सफ़र में जाएंगे ताकि हम खैबर के यहूदियों से पूछ कर आएँ, उनसे जंग करके आएँ, उन पर हमलावर हों। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन असहाब को अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। जब मुनाफिकीन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने आपस में मशवरा किया। मशवरा क्या किया कि हम भी मुसलमानों के साथ जाएंगे। मुसलमानों ने इस जंग में यहूदियों से फ़तह हासिल कर लेनी है, और यहूदी तो बड़े मालदार हैं। खैबर के यहूदियों के पास सोना भी है, चांदी भी है, बड़ा माल है। तो मुसलमान जब फ़तह हासिल कर लेंगे तो उनको माल गनीमत जो हासिल होगा वो तो बड़ी जो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम उनके साथ जाएंगे ताकि माल गनीमत में हमें भी काफ़ी सारा हिस्सा मिल जाए और हमें भी फ़ायदा हासिल हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को इस बात की इत्तिला दे दी कि ये मुनाफिकीन रास्ते में खड़े होंगे और आपके साथ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने उन लोगों को साथ लेकर नहीं जाना। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इरशाद फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सयक़ूलु, अन करीब कहेंगे, अल मुखल्लफूना, वो जो पीछे रह गए, जिनको पीछे रखा गया। किन्होंने पीछे रखा? उनके अपने नफ्सों ने इनको पीछे छोड़ा, या दूसरों ने उनसे कहा कि तुम इस सफ़र में ना जाओ, तुम इस सफ़र में जाओगे तो मक्का मुकरमा वाले तुम्हें ज़िंदा वापस नहीं छोड़ेंगे। यानी या तो इनके नफ्सों ने इनको पीछे छोड़ा, या दूसरे लोगों ने उनको पीछे छोड़ा कि तुम साथ न जाना, मुसलमान बचकर वापस नहीं आएंगे। यानी मुनाफिकीन लोग जो हैं अनकरीब कहेंगे, अल मुखल्लफूना, जो पीछे रह गए, यानी मुनाफिक लोग क्या कहेंगे? इज़न तलक़तुम, कब कहेंगे? जब तुम चलोगे, इला मगानिमा, मगानिम मगनिम की जमा है, गनीमतों को कहते हैं, गनीमतों की तरफ, जो माल तुम्हें गनीमत का हासिल होगा। जब तुम चलोगे इला मगानिमा, गनीमतों की तरफ, लिताख़ुज़ूहा, ताकि तुम उनको ले लो, ताकि तुम जंग में फ़तह हासिल करके तुम यहूदियों का माल जो बतौर गनीमत के तुम्हें मिला है उसको ले लो। तो ज़रूना, हमें छोड़ दो, नत्तबिइकुम, हम तुम्हारे पीछे चलते हैं। मुनाफिक लोग क्या कहेंगे कि हमें भी छोड़ दो ताकि हम तुम्हारे साथ इस सफ़र में आ जाएं। अल्लाह क्या फरमाते हैं? युरीदूना, वो इरादा करते हैं, अन इस बात का कि युबद्दिलू, बदल दें, कलाम अल्लाही, अल्लाह के कलाम को। वो क्या इरादा करते हैं? इस बात का इरादा करते हैं कि वो अल्लाह के फ़ैसले को बदल दे। अल्लाह का फ़ैसला क्या है? अल्लाह का फ़ैसला ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इरशाद फरमाया, कुल, ऐ मेरे महबूब आप कह दें, लन तत्तबिऊना, लन हरगिज़ नहीं, तत्तबिऊना, तुम हमारे साथ चलोगे, हरगिज़ तुम हमारे पीछे नहीं चलोगे, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? कज़ालिकुम, इसी तरह, काल अल्लाहु, फरमाया है अल्लाह ताला ने, मिन क़ब्लु, पहले से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की हमें पहले ही इतला दे दिया है कि मुनाफिकीन को इस सफ़र में साथ लेकर नहीं जाना है। वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होंगे, खूब तैयारी करेंगे, लेकिन आपने इन लोगों को अपने साथ नहीं रखना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से इतला दे दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फसयक़ूलूना, पस अन करीब वो कहेंगे, बल, बल्कि तहसुदूनना, तुम हसद रखते हो हमारे साथ, तुम हमारे साथ क्या करते हो? हसद करते हो। क्या, कौन कहेगा? मुनाफिक कहेंगे मुसलमानों को, ऐ मुसलमानों, तुम हमसे हसद रखते हो, और ये बात तुम्हारे दिलों के अंदर है कि जो माल गनीमत हासिल हो वो सारे के सारा मुसलमान ले लें, हमें ना मिले। क्या तुम हमसे हसद रखते हो ताकि सब कुछ तुम ही ले जाओ, हमारे हिस्सा में कुछ भी ना आए? अल्लाह फरमाता है, बल, बल्कि कानू हैं, ला यफ़क़हूना, नहीं वो समझते, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा। ये मुनाफिक लोग जो हैं वो सती और ज़ाहरी ज़हनियत रखते हैं,
یعنی ان کی ذہنیت میں یہ گہرائی نہیں ہے، اس لیے یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ خود غرض قسم کے لوگ مطلب پرست ہیں، اس لیے یہ واویلا مچاتے ہیں کہ سارے کا سارا مال تم ہی لے جاؤ گے، ہمیں کچھ نہیں دو گے، یہ تم چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں، للمخلفین، پیچھے رہ جانے والوں سے، جو پیچھے رہ گئے، جو اس سفر میں، یہ حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ شامل نہیں تھے، آپ ان سے کیا کہہ دیں؟ آپ کہہ دیں من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، کیا کہنا ہے؟ ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو سخت لڑنے والی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ ان قریب تم ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو قوم بڑی جھگڑالو ہوگی، بڑی سخت لڑنے والی ہوگی۔ اور وہ کون سی قوم ہے؟ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس جنگ پر اس کو معمول کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں کمانڈر تھے، اور بڑی سخت قسم کی جنگ ہوئی تھی۔ 3 دن میں 700 حافظ قرآن جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ اور بعض مفسرین اس کو غزوہ حنین کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، جو سن 8 ہجری میں حوازن اور ثقیف کے ساتھ ہوا۔ پہلے مسلمان مغلوب ہوئے اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ اور مفسرین میں سے بعض اولی بأسین شدید، یہ ایرانی قوم اور مصری قوم اور عراقی قوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سخت قسم کی جھگڑالو قومیں تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فضل سے مصر کو انہوں نے فتح کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شام کو فتح کیا، اور ایران کو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم بلائے جاؤ گے الی قوم، ایسی قوم کی طرف، اولی باسین شدید، جو سخت لڑنے والی ہوگی، تقاتلونہم، تم ان کے ساتھ لڑو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لے آئیں گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیا، تم جہاد میں شریک ہو گئے، اللہ فرماتا ہے یؤتیکم اللہ، دے گا تم کو اللہ تعالیٰ اجرا حسنا، بہت ہی اچھا اجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، جہاد میں شریک ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بڑا ہی اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم پھر جاؤ گے، کما تولیتم، جیسا کہ تم پھرے، کس سے پھرے؟ جہاد سے پھرے، من قبل، اس سے پہلے جہاد سے تم پھرے، کئی مواقع پر پھرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے جہاد سے روگردانی کی تو کیا تمہارا علاج کیا ہوگا؟ یعذبکم، سزا دے گا تم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سزا دے گا، عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب، بڑی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی اور جہاد سے منہ پھیر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا ہے؟ عذاباً علیما، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے سچی محبت عطا فرمائیں، ہمیں اپنے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔